اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، ان کی زندگی صرف توحید کے اوپر ہوتی تھی، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنے والے ہو جائیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی دعائیں، اللہ اکبر، یہ تو ایک الگ ایک موضوع ہے، بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، پوری زندگی دعا ہی دعا ہے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کس سے مانگتے تھے؟ صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ہی بہت ساری دعائیں خود سکھائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ہمارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کرام کے جو امام تھے آپ، اس کے باوجود مانگتے کس سے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ اور آج ہم آئیں اور ہم کہیں کہ جناب اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی طاقت ہے، کوئی اور بھی دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف کیجئے، میرے اوپر رحم کیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں یہ دعا کیجئے، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اسی طرح وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ یہ بھی دعا کیجئے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے علم میں اضافہ کیجئے، علم کی دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بہت ساری دعائیں سکھائی، جب ان کافروں کی جب کافر لوگ غالب آ رہے تھے اور جب وہ آپ کو تنگ کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی دعا سکھائی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کی دعوت سے اعراض کرے تو آپ یہ دعا کیجئے، اس دعا کے ذریعے دعا کیجئے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے، یہ دعا کیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، مجھے تو اللہ کافی ہے۔ یعنی ہمارے نبی کو یہ دعا سکھائی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ دعا کیجئے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ دعا میں تو یہ ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، یعنی آپ اللہ صرف اللہ پر قبر یقین ہو، حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا کے جو دعا سننے والے نہیں، علیہ توکل، تو کسی پر میں نے صرف توکل کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے، عظیم عرش کا رب وہی ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ تو دعا ہونی چاہیے، یہی تو دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ اتنی عظیم دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو صبح اس کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ شام کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام پہ صبح شام کے اذکار میں آپ 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے انہی کی دعاؤں کے ذریعے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائیں، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔